ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے پاس جو توحید ہونی چاہیے وہ توحید نہیں ہے۔ جی مرد حضرات کا معاملہ تو بالکل پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو توحید کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاف کیجئے گا وہ ہمارے گھر کی عورتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ عورتیں اپنا بچہ کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ یقیناً بچہ چھوٹا ہے، بچہ اپنا ہے، بچہ ہمارا ہے، یقیناً بچے سے محبت ضروری ہے اور بچے سے ہم محبت کرتے بھی ہیں، لیکن بچہ کھیل رہا ہے، ٹھوکر لگ کر وہ گر گیا نیچے، فوراً بچے کو اٹھا لیا اور کوئی لال دھاگا یا کالا دھاگا لا کر کے اس کے پیروں میں باندھ دیا۔ اجی پیروں میں یہ لال دھاگا یا کالا دھاگا کیوں باندھ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ لال دھاگا یا کالا دھاگا باندھنے سے اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ یہ ہماری توحید کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اس طرح سے۔ ہم کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے پاس وہ توحید نہیں جو توحید ہونی چاہیے تھی۔ شرک کی آمیزش ہماری توحید کے اندر ہو گئی، شرک کی ملاوٹ ہماری توحید کے اندر ہو گئی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں ظلم کو ملا لیا، ظلم سے مراد شرک ہے، اگر شرک کی آمیزش کسی مسلمان کی زندگی میں آ گئی تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے توحید کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا اور شرک کی قباحت، شرک کی گندگی، شرک کی پلیدی کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ کہا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اگر کوئی آدمی کفر کرتے ہوئے مر گیا یا حالت شرک میں مر گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ سے یہ شرک ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ کبیرہ کا سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ میں زمین بھر کر تجھے سونا دینا چاہتا ہوں، میں زمین بھر کر تجھے سونا فدیے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کو قبول کر لے اور مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ زمین بھر کر میں سونا تجھے دینا چاہتا ہوں، یہ سونا تو قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے، مجھے جنت عطا کر دے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کوئی آدمی زمین بھر کر بھی سونا اللہ کو دینا چاہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ نہیں ہم اس کے سونے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے سونے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ رب العالمین اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام کے اس قول کو نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا جرم ہے، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کر کے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو میرا حق یاد دلایا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق یاد دلا دیا۔ اللہ نے اس کی اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ او دنیا کے سارے
بڑی محنت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو میرا حق یاد دلایا، میں دنیا کے سارے بیٹوں کو اپنے باپ اور اپنی ماں کا حق یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر بیٹوں کو نصیحت کیا، اولاد کو نصیحت کیا اور کہا کہ تمہاری ماں باپ تمہیں بڑی محنت و مشقت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، اچھے برتاؤ کرنا، اچھے معاملات کرنا۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی قباحت کو بیان فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ اور حضرت یعقوب اور یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور ان تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے میرے برگزیدہ پیغمبروں، اے میرے پیارے نبیوں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم نے میری ذات میں ذرہ برابر شرک کر لیا، اگر تم نے میری ذات میں ذرہ برابر بھی کسی کو اور بھی مدد کرنے والا مان لیا، کسی اور کو بھی عبادت کر لیا، کسی اور کو بھی ساجی مان لیا، کسی اور کو بھی میرا ساتھی مان لیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے آدم، ہم نے تمہیں دنیا کے کونے میں نازل کیا، حوا کو دنیا کے کونے میں نازل کیا، دونوں کو ہم نے ایک طویل مدت تک جدا رکھا، تم دونوں نے بڑی محنت و مشقت سے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ اے آدم، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ تم ابو البشر ہو، تم دنیا کے سارے لوگوں کے باپ ہو۔ اے آدم، ہم تمہارے سارے نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اے نوح، دنیا جانتی ہے کہ تم نے 950 سال تک اللہ کی توحید کو بلند کیا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، لیکن اے نوح، اگر تم نے بھی میری ذات میں ذرہ برابر شرک کر لیا، اگر تم نے میری ذات میں ذرہ برابر کسی کو اور ساتھی مان لیا، اے نوح، ہم تمہارے 950 سالہ دعوت و تبلیغ کو تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے بھی یہی کہا، اے ابراہیم، اگر تم نے میری ذات میں شرک کر لیا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ہمارے ایک حکم پر اپنے بیٹے کے گردن میں چھری چلا دی، اے ابراہیم، ہم تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اے یعقوب، ہم جانتے ہیں کہ جب تم سے تمہارا پیارا بیٹا یوسف جدا ہو گیا، تم اتنا روئے کہ تمہاری آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی، لیکن اے یعقوب، اگر تم نے ہماری ذات میں شرک کر لیا، اگر تم نے ہماری ذات میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کو ساتھی بنا لیا، کسی اور کی بھی ذرہ برابر عبادت کر لی، پوجا کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے یعقوب، ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے، تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام سے بھی کہا اے یوسف، تمہیں جب زلیخا نے پکڑا اور تم سے غلط کام کرنے کی کوشش کی، تم نے بالکل صاف منع کر دیا، تم بچ گئے اور سالوں سال تک اس کی سزا جیل میں کاٹتے رہے، صرف اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ لیکن اے یوسف، اگر تم نے بھی میری ذات میں ذرہ برابر شرک کر لیا، اگر تم نے میری ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک بنا لیا، اے یوسف، ہم تمہاری یہ پاکیزگی کو نہ دیکھیں گے، اے یوسف، ہم تمہاری یہ پاک دامنی کو نہ دیکھیں گے، تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم میں سے کوئی بھی میری ذات میں ذرہ برابر شریک ٹھہرا لے تو ہم ان کے تمام نبوتوں کو چھین لیں گے، ہم تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت و برباد کر دیں گے۔ اور ان تمام انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی محترم، اے میرے پیارے نبی، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ مقام و مرتبہ
ہوا ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی ہم نے پکارا تمہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا۔ جب بھی تمہارا تذکرہ کرنا ہوا نون والقلم وما یسطرون کہہ کے تذکرہ کیا، والضحی واللیل اذا سجا کہہ کے تمہارا تذکرہ کیا، اور جب بھی تمہارا تذکرہ کرنا ہوا سراج کہہ کے تذکرہ کیا اور منیر کہہ کے تمہارا تذکرہ کیا۔ لیکن اے میرے پیارے نبی، اگر آپ نے میری ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک بنا لیا، اگر آپ نے میری ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اے میرے نبی محتشم، ہم آپ کی 23 سالہ نبوت کو ختم کر دیں گے۔ آپ کی 23 سالہ نبوت ہماری نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ آپ کی 23 سالہ نبوت ہم مکارت و برباد کر دیں گے، آپ کی ساری تہجدوں کو برباد کر دیں گے، آپ کا رو رو کر دعا کرنا ہم برباد کر دیں گے، آپ کا اپنے دندانے مبارک شہید کر لینا برباد کر دیں گے۔ اے نبی کریم، آپ کا مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا برباد کر دیں گے۔ اے نبی کریم، آپ نے جو اتنی تکلیف ہماری دعوت کے لیے برداشت کی، یہ تکلیف ہماری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھے گی، کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت کو قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی شرک کرے گا ذرہ برابر، جی بہت زیادہ نہیں، ذرہ برابر اگر شرک کر لے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم اس کی ساری عبادتوں کو تو برباد کریں گے لیکن اس کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، کیا کریں گے؟ ہم امن چھین لیں گے، امان چھین لیں گے، ہدایت یافتہ نہیں بنائیں گے اس کو۔ جی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر کوئی آدمی موحد بن جائے، کوئی آدمی توحید والا بن جائے، رب ذوالجلال والاکرام کہتا ہے ہم اس کو امن کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اگر ہم امن و امان میں نہیں ہیں، ہمارا گھرانہ امن و امان میں نہیں ہے، ہمارا معاشرہ امن و امان میں نہیں ہے اور ہم پریشان ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری توحید کے اندر بگاڑ ہے، ہماری توحید کے اندر خلل واقع ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے لیے کتنی محنت و مشقت کیے۔ ان کا آقا انہیں پکڑ لیتا تھا اور باندھ کر بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتا تھا، وہ بچے انہیں مدینے مکے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، مکے کی گلیوں میں انہیں گھما کر کے انہیں زخمی کر دیا کرتے تھے اور گرم گرم ریت میں ان کو ننگا سلا دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے بلال اس توحید سے مکر جاؤ، اللہ کو ماننے سے مکر جاؤ ورنہ ہم تمہیں اسی طرح جلا کر خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے میں قربان جاؤں ان کی پختگی پر، ان کی پختگی پر میں قربان جاؤں۔ حضرت بلال گرم ریت پر لیٹ جایا کرتے تھے، اپنی چربی کو پگھلا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو سخت مشکلات میں ڈال لیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اللہ کی ذات نے کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کیا۔ کبھی بھی حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اتنی سزائیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے میں اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہوں، کبھی نہیں کہا حضرت بلال نے۔ تو اپنی توحید کے اندر سدھار پیدا کیجیے، اپنی توحید کے اندر جو خلل واقع ہے اس کو دور کیجیے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، سوچتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔
اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بہت پہلے بیان کر دیا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سوچتے ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ ہم شرک بھی کر رہے ہیں۔ شرک سے دور ہو جائیے، اس لیے کہ ایک مسلمان تبھی مسلمان بنتا ہے جب وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے سے واضح کیا، لیکن کیا اسلام کے اندر ہی صرف توحید کی اہمیت ہے اور شرک کی مذمت ہے؟ کیا دوسرے دیگر ادیان میں، ادیان باطلہ یا ہندوازم کے اندر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں؟ توحید کی اہمیت نہیں؟ توحید کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا؟ جی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک بڑا ہی مشہور منتر ہے، ایکم برہم دویتیہ ناستے نیہنا ناستے کنچن، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری جگہ ویدوں کے اندر بیان کیا گیا، اندرم مترم ورنم اگنیماہو رتھو دیویہ سسپرنو گرتمان ایکم سدوپرا بہودا ودنتی یم اگنیم ماترشچان باہو۔ وہی ایشور ہے جس کو اندر کہا جاتا ہے، جس کو متر کہا جاتا ہے، جس کو ورن کہا جاتا ہے، جس کو دیو کہا جاتا ہے، اور بدھیمان لوگ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اسی ایشور کو انیک ناموں سے پکارتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو مصور بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، جو سلام بھی ہے، جو مومن بھی ہے، جو مہیمن بھی ہے۔ اسی طرح ویدوں کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ وہی ایشور ہے جس کو ورن کہا جاتا ہے، جس کو متر کہا جاتا ہے، جس کو اگنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ رگ وید کے اندر پہلا منتر، پہلا منڈل، پہلا کھانڈ، پہلا شلوک یہ بیان کیا گیا، اگنی میلے پیروہتم یجسیا دیوم رتوجم ہوتارم رتن دھاتمم، اگنی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ اگنی کون ہے؟ یہ اگنی وہی اللہ ہے، وہی ایشور ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے، وہی اللہ ہے جس کے بارے میں ویدوں کے اندر بیان کیا گیا، اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنماوششیتے۔ وہی اللہ ہے جو مکمل ہے، جو اکمل ہے، جو کامل ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنماوششیتے۔ وہ اللہ ہے جو پورن ہے، مکمل ہے، پورا ہے، اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ اسی اللہ سے یہ پوری کائنات پوری ہے، یہ پورا کائنات مکمل ہے، یہ کائنات ادھورا نہیں ہے، یہ کائنات اگر مکمل ہے تو اسی اللہ وحدہ لا شریک کی وجہ سے مکمل ہے۔ یہ توحید کی اہمیت ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر موجود ہے جی۔ اور مولانا شمس نوید عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اگر اب بھی نہ جاگے تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اتھرو وید کے اندر باقاعدہ آج بھی جو ریئل اتھرو وید ہے، جو اوتھینٹک اتھرو وید ہے، جو حقیقت میں جس اتھرو وید کے اندر تبدیلی اور پریورتن نہیں ہوا ہے، اس اتھرو وید کے اندر ابھی بھی اور آج بھی یہ منتر موجود ہے، لا الہ ہرنے پاپم الللم پرمبدم جنم بے کھنڈ پربھوتی تو جپے نام محمدم۔ لا الہ ہرنے پاپم، لا الہ پڑھ لے، یعنی کہا گیا کہ پرانے زمانے میں جب کوئی پنڈت کا بیٹا مرنے لگتا تھا یا مرض الموت میں ہوتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے چارپائی میں لٹا دیا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا لا الہ ہرنے پاپم، لا الہ پڑھ لے، تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے، تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ اللہ پرم پدم، اللہ پڑھ لے، تجھے پرم پدوی حاصل ہو جائے گی، امامت عالم حاصل ہو جائے گی، تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہندو دھرم کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر
کے اندر توحید ختم ہو جائے، شرک کی آمیزش ہماری زندگی میں ہو جائے، پھر ہم شکوے شکایات کیوں کریں؟ کس وجہ سے کریں؟ ہمیں شکوے شکایات کرنے کا حق بالکل بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ امن کی گارنٹی نہیں دیتا، پھر مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ شرک سے باز آ جائیں، یقیناً مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوسری وجہ سنت سے دوری، اطاعت رسول اور اتباع رسول سے دوری۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہو نوجوانوں سے، اور نوجوانوں سنو کہ یہ تمہارے نبی کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے، یہ تمہارے رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا حکم نہیں ہے۔ کہتے نہیں جی ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے۔ ارے دنیا ایسی اسٹائل کر رہی ہے، تم ہمیں بتا رہے ہو دیکھو وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں لیکن وہ زمانہ پرانا تھا، وہ زمانہ بہت پرانا تھا۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، آج نیا زمانہ ہے۔ آج اگر ہم فیشن نہ اختیار کریں تو کیا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں؟ یہ ہمارے نوجوانوں کے ڈائلاگ ہوا کرتے ہیں۔ سنت سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ جی سنت سے دوری ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے ان تصیبہم فتنۃ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وجہ سے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، تمہیں فتنے میں ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے۔ محمد بن جعفر رحمہ اللہ نے فتنے کی تفسیر پتہ ہے کیا کی ہے؟ فتنے کی تفسیر محمد بن جعفر نے یہ کی کہ اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر رسول کی مخالفت کرو گے، جی اگر رسول کی مخالفت کرو گے اور نبی کائنات کی اطاعت و اتباع نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اس مخالفت کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ کیا کہا گیا؟ یہ ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور ظالم بادشاہ آج ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم اپنے اس ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں ہمارے سروں پر کیسے کیسے سورما اور دلاور بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو پکڑ کر کے اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے، کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہے، کوئی آب و تاب نہیں لا سکتا کہ اس کو پکڑے اور پوچھے کہ تو نے ہمارے مسلمان بھائی کو کاٹا کیوں ہے۔ اور میرے پاس وہ خبریں بھی پہنچی کہ مہاراشٹر کے اندر ایک مسلمان نوجوان کو پکڑ کر کے ہمارے ایک ہندو بھائی نے بڑا سا چھرا لے کر کے، بڑا سا ہتھیار لے کر کے اس کو مارا۔ کہاں مارا؟ راستے میں، چوراہے میں اس کو مارا، روڈ پر اس کو مارا۔ گاڑیاں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی کی جرت و جسارت نہیں کہ اس ہندو بھائی کو روک دے کہ تو یہ آتنک کیوں پھیلا رہا ہے، تو اس مسلمان کو مارتا کیوں ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں۔ اور پتہ ہے اس مسلمان نوجوان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس مسلمان نوجوان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک ہاتھ راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم دوسری جگہ پڑا ہوا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم کہیں اور پڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ نوجوان وہیں پر مر جاتا ہے۔ کہا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ کون سے ظالم بادشاہ کی بات کی جا رہی ہے؟
جی وہی ظالم بادشاہ کہ آج اگر کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر ہو جاتا ہے، وہی بادشاہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ڈھونڈ کر نکالا جائے، اس آدمی کو سزائے موت دی جائے جس نے اس بچی کے ساتھ ناروا سلوک کیا. جی ہمارے اوپر وہی بادشاہ مسلط ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسلمان بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا رہا اور ہم نیند لیتے رہے، ہم خواب غفلت میں سوئے رہے، ہمیں جاگنے کی توفیق نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا رہا. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی، ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. اور کیسے ظالم حکمران؟ یاد کیجئے 2017 کے اس واقعے کو جہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا، جہاں پر مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا. یہی نہیں، دو طرف سے دو لوگوں نے مسلمان کو پکڑا اور بیچ سے اس کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیے. 2017 کے اس واقعے کو یاد کیجئے، برما کے ان واقعات کو، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے. ہم ابھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آج سے ہماری مخالفت نہیں ہے، زمانہ ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا، ہم نے رسول کی مخالفت کو لازم پکڑ لیا ہے. کیوں؟ 2002 کے واقعے کو بھلا دیا آپ لوگوں نے، جو گجرات کے اندر دنگا ہوا تھا، گجرات کے اندر جو آتنک پھیلا تھا اور جو فتنہ بپا ہوا تھا. کتنے مسلمان مردوں کو، مسلمان بوڑھوں کو، مسلمان عورتوں کو قتل کیا گیا، اور جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان نظر آتا فوراً اس کو ہمارے ہندو بھائی پکڑ لیا کرتے تھے، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کا اظہار کھول دیا کرتے تھے کہ اگر اس کا ختنہ ہو کے ہے تو اس کو کاٹ دیں گے، اگر ختنہ ہو کے نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. 2002 کے اس واقعے کو بھلا دیا. کیا معلوم ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ ہم نے رسول کی مخالفت آج سے نہیں کی، بہت پہلے سے کی. اور آئیے تھوڑا اور ادھر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آسام کے اندر جب فتنہ برپا ہوا، ہندو مسلمانوں کے اندر جب جنگ چھڑی، وہاں پر دہشت کا جب ماحول بنا، کیا ہوا وہاں پر؟ مسلمان لڑکی، نوجوان لڑکی کے سارے کپڑے اتار کر کے اس کو ننگا دوڑایا جا رہا تھا، ننگا اس کو بھگایا جا رہا تھا. جی ننگا بھگایا جا رہا تھا اس کو. کس وجہ سے؟ کہا کہ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو ہم تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمران مسلط کریں گے کہ تمہیں ننگا بھگایا جائے گا، ننگا دوڑایا جائے گا، اور باقی سارے کے سارے مسلمان خواب غفلت کی نیند لیتے رہیں گے، سارے کے سارے مسلمان سوئے رہیں گے، کسی کے اندر جرت و جسارت نہیں ہوگی. یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اور آگے کیا کہا گیا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اور عذاب علیم کی تفسیر محمد ابن جعفر نے کی. عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ملو گے وہیں پر تمہیں کاٹ دیا جائے گا. کاٹا نہیں گیا، کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا. آج بھی بیچ بیچ میں ملک ہندوستان کے حالات خراب ہوتے رہتے ہیں. میں نے بہت کچھ بول دیا ہے، حالانکہ اتنا بولنا آج کے اس دور میں ان حالات میں بالکل درست نہیں ہے، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں. غفلت کی نیند سے اٹھیے اور رسول کی مخالفت سے باز آ جائے. جہاں رسول کا حکم آ جائے وہاں پر آمنا و صدقنا کہنے کی عادت ڈال لیجئے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. رسول کی بات آ جانے کے بعد مسلمانوں کا حال یہ ہے، نا جی نا، ہمارے مولوی نے کچھ اور بات کہی ہے، ہمارے ملا نے کچھ اور بات کہی ہے، اور تیرا مولوی رسول سے بڑھ کر ہو گیا، تیرا ملا نبی کریم سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہو گیا. کہتا ہے ہمارے مولوی نے کچھ اور بات کہی، ہم اس کو نہیں مانتے. ذرا اٹھاؤ اس واقعے کو،
جو واقعہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام مسجد کے اطراف و اکناف کچھ صحابہ اکرام کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے، نبی کریم کا فرمان سنا۔ یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے نہیں تھا، یہ دیگر صحابہ اکرام جو کھڑے تھے ان کے لیے تھا۔ جیسے ہی نبی کا فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے پر بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو تم سے نہیں کہا بیٹھنے کے لیے، میں نے تو ان سے کہا تم کیوں بیٹھے؟ کہا اے میرے آقا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے سن لیا، آپ کا فرمان میرے کانوں سے ٹکرا گیا، اور اتنا سننے کے بعد اگر میں ایک قدم بھی مسجد کے آگے بڑھاتا تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے قدم مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ اطاعت، یہ اتباع ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، لات جوتے کھا رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اللہ ہم پر ظلم اٹھا لے، یہ لوگ ہمیں پریشان کر کے رکھ دیے ہیں، اے اللہ پریشانیوں کو اٹھا لے۔ اور جب پریشانیوں کا سیلاب چلتا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، مسجدوں کے اندر دعائیں ہونے لگتی ہے، جمعہ کے خطبات چینج ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا نام لو، توبہ کرو، رسول کا نام لو اور قرآن و حدیث کے ماننے والے بن جاؤ۔ جی یہ ہوتی ہے کہ نہیں مسجدوں کے اندر، لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نجی زندگی میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، موافقت کر رہے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر رسول کی نافرمانی کرو گے، نبی کریم کی مخالفت کرو گے تو ہو سکتا ہے ہم تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نوجوان ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کی رات ابھی اپنی بیوی کے پاس گئے، پیار و محبت کی باتیں کی، اپنی بیوی سے شب زفاف منایا، اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اور ہم بستری کرنے کے بعد کسی منادی نے یہ ندا لگائی، کسی صحابی نے یہ اعلان کیا کہ او لوگو سنو، نبی نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، نبی کائنات نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سارے لوگ جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ حضرت حنظلہ کی کانوں میں آواز گئی، حضرت حنظلہ نے آواز سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہا بیوی کپڑے لاؤ، کپڑے پہن لیا۔ کہا بیوی نے اے میرے شوہر نامدار، جنگ تو صبح ہونے کی ہے، جنگ تو صبح ہونے والی ہے، رات کو آپ رک جائیے، رات کو ٹھہر جائیے۔ لیکن حضرت حنظلہ نے کیا کہا؟ اے میری بیوی، نبی کا فرمان آیا ہے، نبی کا حکم آیا ہے، میں تیرے پاس نہیں رک سکتا، مجھے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی کو مایوس کر دیا، لیکن نبی کے فرمان کو بالائے طاق نہ رکھا۔ حضرت حنظلہ کپڑے پہنے، غسل بھی نہیں کیا، نہایا بھی نہیں، اور ویسے ہی حالت جنابت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو گئے۔ صبح جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد حضرت حنظلہ کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کو لکھ رکھا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں ہی اسی طرح سے شہید ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں دو فرشتے آئے، فرشتے آنے کے بعد انہیں اٹھا کر کے غسل دینے لگے۔ الگ الگ حدیث کے اندر، الگ الگ روایتوں کے اندر الگ الگ واقعہ موجود ہے۔ دو فرشتوں نے اس صحابی رسول کو اٹھایا اور غسل دینے لگے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلایا اور بیوی سے پوچھا کہ او حنظلہ کی بیوی، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس حنظلہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ حنظلہ ایسا ہوا کہ اس کو دو فرشتوں نے اٹھایا اور ہوا میں اٹھا کر کے اس کو دو فرشتوں نے غسل دیا۔ بیوی نے سارا ماجرا کہہ کے سنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جذبہ اطاعت کو دیکھا، شوق اتباع کو دیکھا، اور اتباع اور اطاعت کے جذبے کو دیکھ کر حضرت حنظلہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو کسی صحابی کو عطا نہیں کیا۔ کسی صحابی دوسرے صحابیوں کو کسی فرشتے نے آ کر کے نہلایا نہیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے آئے نہلانے کے لیے، نبی کا فرمان آیا فوراً نکل گئے، چوں و چرا نہیں کیا ہماری اور آپ کی طرح۔ تو دوسری وجہ مسلمانوں کے ذب و حالی کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان آج تنزلی کا شکار اس لیے بھی ہے کہ سنت سے دوری اختیار کر لی، جی سنت سے دوری اختیار کر لی، جبکہ اب اگر دیکھیں گے انہی صحابہ کرام کا تذکرہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور اطاعت کی، انہی صحابہ کرام کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہرے الفاظ میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی میں ویدوں کے اندر بھی وید ویاس جی نے الگ الگ انداز میں صحابہ کرام کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ اکبر! ہم نے اب تک دیگر علماء کرام سے سنا تھا کہ ویدوں کی کتابوں کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، ویدوں کی کتابوں کے اندر نبی کریم کا تذکرہ موجود ہے، ویدوں کی کتابوں کے اندر دیگر چیزوں کے بارے میں موجود ہے۔ ہم نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ ویدوں کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! کیسے بیان کیا گیا ویدوں کے اندر، وید کے اندر، رگ وید کے اندر ہی شروع میں ہی چند صفحات پلٹنے کے بعد آپ کو ایک منتر ملے گا، چتر ببرارتھم دیو کرشامی کلیچیم یہ مہورج سووی دروی دیوا سوادروہ مرودرگنا گیا یہ اکمال چرنا درکٹا سوجسو مرودرگنا گیا۔ چتر ببرارتھم دیو کرشامی کلیچیم، چار ساتھی ہوں گے جو اس کے ساتھ میں ہوں گے۔ یہ چار ساتھی کن کن ساتھی کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ چار ساتھیوں کا تذکرہ ویدوں کے اندر موجود ہے اور بالخصوص رگ وید کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے تو وجوہات معلوم ہوئی۔ پہلی وجہ نوٹ کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اور اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو ہو رہا ہے، اس کو بعد میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ اللہ کی توحید کے ساتھ ملاوٹ، اللہ کی توحید کے ساتھ ظلم، اور دوسری وجہ سنت رسول کی مخالفت۔ یہ دو وجوہات ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ذب و حالی کا اور مسلمانوں کی پریشانی کا، یہ دو وجوہات ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے تنزلی کے وجوہات میں سے یہ دو وجوہات ہیں۔ ایک تیسری وجہ قرآن حکیم سے دوری۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، رمضان کا دن آیا، جیسے ہی ماہ رمضان آیا، رمضان میں قرآن لیا، دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنا پڑھے؟ آج ہم نے 2 پارے ختم کر دیے، 3 پارے ختم کر دیے، کوئی کہتا ہے 5 پارے ہم نے ایک دن میں ختم کر دیے۔ کیسا پڑھ رہا ہے 5 پارے ختم ہو گئے؟ ایک دن میں 5 پارے ختم کر رہا ہے۔ اچھے اچھے قرہ، اچھے اچھے حفاظ پورا دن لگا دیتے ہیں، تب جا کے 5 پارے 6 پارے وہ پڑھ پاتے ہیں بمشکل۔ اور یہاں غیر حافظ، قاری بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، مدرسے بھی نہیں گیا ہے، مولوی بھی نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھے؟ آج ہم نے 5 پارے قرآن حکیم کو پڑھ دیا۔ پورے رمضان میں کتنی بار قرآن پڑھے؟ پوری رمضان میں ہم نے 5 مرتبہ، کوئی کہتا ہے 10 مرتبہ، کوئی کہتا ہے ہم 2 مرتبہ ختم کر دیے۔ پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں۔
رمضان میں پڑھ لیے الحمدللہ، اچھی بات ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے رمضان میں، لیکن کیا رمضان میں پڑھ لیا پورے سال کا پڑھ لیا اور پورے سال بھر قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا؟ یہ قرآن حکیم سے محبت ہے ہماری؟ یہ قرآن حکیم سے محبت ہے؟ یہ کہا گیا کہ رمضان میں 10 مرتبہ پڑھ لو اور پورے سال بھر بالائے طاق رکھ دو۔ قرآن حکیم سے دوری اختیار کر لی ہم نے، یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہمیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اب ایک چیز سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ قرآن حکیم ایک رسی کے مانند ہے، ایک رسی کی طرح ہے۔ جس طرح سے رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں، ایک سرے کو ہم بالٹی سے باندھ دیتے ہیں اور اس کو کنویں میں اتارتے ہیں، اور دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں کہ اگر اس سرے کو چھوڑ دے تو پورا کا پورا اندر چلا جائے گا، اسی طرح سے ہم دوسرے سرے کو پکڑ کر کے بالٹی کو اٹھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن حکیم ایک رسی کے مانند ہے، اس کے بھی 2 سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ جی، دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ان مسلمانوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، قرآن حکیم کے اس دوسرے سرے کو چھوڑ دیا، تو گویا انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جائے تو آدمی جہاں پر اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے بلندیوں کی طرف چڑھ رہا تھا، جہاں اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے وہ اونچائی کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے ہی اللہ کی رسی کو چھوڑا فوراً نیچے گر گیا، فوراً نیچے گر گیا۔ اللہ کی رسی کو چھوڑو گے نیچے گر جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کی رسی کو پکڑو گے اللہ بلند و بالا کر دے گا۔ ایک مثال سے سمجھیں، بہت توجہ سے سنیے اس بات کو۔ ہیٹر، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہیٹر کس کو کہتے ہیں، ہیٹر سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ ابھی تو الگ الگ طرح سے ہیٹر نکل رہا ہے، لیکن ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ہیٹر بھی دیکھا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں آج بھی وہ ہیٹر موجود ہے۔ لوہے کا اتنا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں وائر کنیکشن ہوتا ہے، اس وائر کو جب ہم پلگ میں ڈالتے ہیں اور بٹن دبا دیتے ہیں، کوئی اس کے قریب جانے کی جرت و جسارت نہیں کرتا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر اس پلگ کو نکال لیا جائے، معمولی پھینک دیا جائے ہیٹر کو، بچہ بھی اس ہیٹر کے ٹکڑے سے، اس لوہے کے ٹکڑے سے کھیلے گا، لیکن اگر اس ہیٹر کو مضبوط چیز سے جوڑ دیا جائے، بجلی سے اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، بچہ تو درکنار، ہاتھی تک اس کے قریب جانے سے گریز کرے گا، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن مضبوط چیز سے ہو گیا، اس کا کنیکشن ایک پاورفل چیز سے ہو گیا۔ یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو قرآن جیسی پاورفل چیز سے جوڑ لیا، کوئی تمہیں ٹچ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت و جسارت نہیں کرے گا۔ جی، تو قرآن حکیم سے رشتے کو مضبوط کیا جائے، قرآن حکیم سے اپنے رشتے کو جوڑا جائے، اور اسی قرآن حکیم کا تذکرہ ویدوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا کہا گیا وید کے اندر؟ شنکلپی شدھم شلوکی شردا شراشتادھکم شروا شاسترم شورتی منوہرم۔ آخری کتاب جس کو انتم مہارشی کے اوپر اوترت کیا جائے گا، آخری کتاب جس کو محمد کے اوپر نازل کیا جائے گا، شنکلپی شدھم شلوکی شردا شراشتادھکم شروا شاسترم شورتی منوہرم۔ اس کتاب کے اندر 6666 منتر موجود ہوں گے، اور قرآن حکیم کھولیے 6000 یا کم و بیش آیتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اور اس بات کو بہت پہلے ویدوں کے اندر بیان کر دیا گیا کہ آخری کتاب جو انتم مہارشی، انتم سندیشٹا محمد احمد محمد الرسول اللہ پر نازل کیا جائے گا، نراشنس کے اوپر جو پستک اوترت کی جائے گی، اس پستک کے اندر 6666 شلوک موجود ہوں گے۔ اور دوسری جگہ ویدوں کے اندر بیان کیا گیا، رگ ویدو یجرویدو ہی دنڈکم کنڈلیم سام ویدو ہی ارتھ چندرا اتھروڑا بندسا سوکشم ودھایم پرنو ویدو گیجکم۔ جی، کہا گیا
ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों का तस्करा किया। और 4 वेदों के तस्करे के बाद में वेद व्यास जी ने कहा यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्थचंद्र अथर्वणः बिंदुसा सूक्ष्म विधायम परनो वेदो गीजकम। परनो वेद कहा गया। परनो वेद को क्या मतलब है? 4 वेदों का तस्करा नहीं किया गया इस श्लोक के अंदर। इस श्लोक के अंदर 5 वेदों का तस्करा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों को पूछिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने पंडित मौजूद हैं, सारे पंडितों से पूछा जाए ओ भाइयों जरा बताओ तुम्हारी वेद की किताबें कितनी है? कहेंगे वेद की किताबें 4 हैं। लेकिन एक श्लोक से मालूम होता है कि वेद की 4 किताबें नहीं बल्कि वेद 5 किताबें बयान की गई वेदों के अंदर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक परनोवेद कहा गया। सवाल ये पैदा होता है ये परनोवेद को छुपाया क्यों गया? ये परनोवेद का तस्करा कोई पंडित करता क्यों नहीं है? इस परनोवेद के बारे में कोई हिंदू भाई विचार क्यों नहीं करता? इस परनोवेद के बारे में बातें क्यों नहीं होती है? जवाब इसका ये है कि जिस परनोवेद का तस्करा वेदों के अंदर किया गया है उस परनोवेद के बारे में हमारे हिंदू भाइयों ने घोटाला किया, उस परनोवेद के बारे में बेईमानी की, उस परनोवेद के बारे में छुपा करके रखा उसकी मालूमात और उसकी जानकारी को। ये परनोवेद क्या है? कुरान का क्या माना? कुरान दरअसल क़रा यक़रऊ से है जिसके माना है पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान उस किताब को कहा जाता है जिसको बार बार पढ़ी जाती है, जिसकी तिलावत बार बार होती है। और वेदों के अंदर बयान किया गया परनो वेदो की जकम, 5वां जो वेद है वो परनो वेद है, यानी ऐसी वेद की किताब, ऐसा वेद का पुस्तक जिसको बार बार पढ़ा जाता है, जिसका वर्णन बार बार किया जाता है, जिसको बार बार पढ़ करके लोगों के सामने बयान किया जाता है। और दुनिया के अंदर मेरा दावा है और मेरा ये चैलेंज है कि जिस तेजी के साथ कुरान हकीम को पढ़ा जाता है और जिस कसरत के साथ कुरान हकीम की तिलावत होती है, मेरा दावा है पूरी दुनिया के अंदर किसी किताब की तिलावत उतनी कसरत से नहीं होती है, किसी किताब की नहीं होती। हमारे हिंदू भाइयों को 2, 4, 5 मंत्र रट लेते हैं और वही पंडित बने फिरते हैं। एक पंडित साहब मिले, चंदा मांग रहे थे, कोई मंत्र पढ़ रहे थे, तो बोले पंडित जी जरा बताइए ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर मौजूद है? वो अजीब किताब का नाम ले, बोले फुला पुराण के अंदर मौजूद है। 18 पुराण की किताबें, कहा फुला पुराण के अंदर मौजूद है। और जाके जब हम बाद में तहकीक किए वैसी कोई किताब हिंदू धर्म के अंदर मौजूद ही नहीं है, वैसी कोई किताब मौजूद ही नहीं है जिसका हवाला पंडित जी दे रहे थे। तो परनोवेद का तस्करा किया गया और कहा गया कि परनोवेद से मुराद कुरान हकीम है। तो मालूम ये हुआ कि मुसलमानों की ज़बहाली, मुसलमानों की तनज़्ज़ुली, मुसलमानों की ज़िल्लत का एक सबब ये भी है कि हमने कुरान हकीम से दूरी इख्तियार कर ली। और मालूम है आप लोगों को कि कुरान हकीम का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान हकीम की अहमियत क्या है, कुरान हकीम की मंजिलत क्या है, कुरान हकीम का क्या रुतबा है, कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने क्या अहमियत अता की है। एक आदमी कुरान हकीम को पढ़ता है, यहूदी है, कुरान हकीम को पढ़ता किस लिए? वो पढ़ रहा है कि ताकि कुरान हकीम के अंदर कोई गलती निकाल दे। पढ़ने के बाद कुरान हकीम उसके दिल पर ऐसा असर किया, इस्लाम कबूल कर लिया। और आप देखिए किताबों का मुताला कीजिए, आप लोगों को मालूम होगा कई ऐसी नसारा लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, क्रिश्चियन लड़कियां हैं जिनको उनकी मुसलमान सहेलियों ने कुरान गिफ्ट में दिया। और जब उन्हें कुरान अंग्रेजी तर्जुमा गिफ्ट में मिलता है दिनों रात उसको पढ़ने लगी। एक लड़की का बयान है कि मुझे जब मेरी सहेली ने कुरान गिफ्ट में दिया तो मैं उस कुरान को पढ़ने लगी और जब मुझे हकीकत का इंकिशाफ होने लगा, मेरे सामने मुझे हकीकत का पता चलने लगा, तो फिर
میں قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اور اپنے سینے سے لگانے کے بعد میں رات کو اٹھ کر کے تکیے کو اپنے آپ کو تکیے میں چھپا کر کے اپنے سر کو تکیے میں چھپا کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے خوب رویا کرتی تھی کہ اے اللہ حقیقت میں تو اسلام یہاں پر ہے، ایک سچا مذہب یہاں پر موجود ہے، اور میں کہاں گھوم رہی تھی، میں کہاں ڈھونڈ رہی تھی مذہب کو۔ ایک عیسائی لڑکی کا بیان ہے۔ بالآخر 25 دسمبر 25 دسمبر کا جب موقع آتا ہے، کرسمس ڈے، ان کے لیے تہوار کا دن ہوتا ہے، سارے رشتہ دار موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ وہ لڑکی ہمت و جرت کو، اس کی ہمت و جرت کو سلام ہے کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں سنو، میرا چچا یہاں پر موجود ہے، میں اپنے چچا کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے یہ اعلان کرتی ہوں کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور میں آج اسلام کی حقانیت کو قبول کرتی ہوں، اور میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اور وہیں پر اس نے تمام رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کیا، کلمہ کو پڑھ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کس کا معاملہ ہے یہ؟ نصارہ کا معاملہ ہے، یہودیوں کا معاملہ ہے۔ قرآن پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ محمد علی جو بہت بڑا باکسر تھا، باکسنگ کی دنیا میں بے تاج بادشاہ، کون تھا یہ؟ ایک نصارہ تھا، ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ اس نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا، قرآن حکیم کو پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور بالآخر وہ مرتا ہے تو حالت اسلام میں اس کی موت ہوتی ہے۔ محمد علی، آپ سرچ کیجئے گوگل میں، آپ کو معلوم ہوگا یہ محمد علی کون ہے۔ یہودی پڑھ کے اسلام قبول کرے، نصارہ پڑھ کے اسلام قبول کرے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کتنے ہندوؤں نے قرآن حکیم کو پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ ہائے وہ بد نصیب لوگ ہم ہیں جن سے قرآن حکیم کے برکات کو اٹھا لیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، اور قرآن حکیم سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم سے دوری اختیار کر لی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے درجے کے صحابی تھے اور بڑے ممتاز شاعر تھے اپنے دور کے۔ یہ زمانے جاہلیت کے بھی شاعر تھے اور زمانے اسلام کے بھی شاعر تھے۔ شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا عرب میں، اور جب شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا تو ایک شاعر آتا تھا، شعر پیش کرتا تھا، دوسرا شاعر اس کی غلطی نکالا کرتا تھا۔ سارے شعراء کی باری ختم ہوئی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شعر پیش کرنے لگے، اور شعر کیا پیش کیا انہوں نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ شعر یا تو 2 مصروں کا ہوتا ہے یا 4 مصروں کا ہوتا ہے۔ 2 مصروں کا ہے تو اس کو شعر کہا جاتا ہے، 4 مصروں کا ہے تو اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 3 مصرے ہوئے، چوتھا مصرع نہیں ہے، 3 ہی مصرے ہوئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مصرے، بات بھی مکمل، بات بھی کمپلیٹ، اور کوئی بات ادھوری نہیں ہے، پوری کی پوری بات واضح ہو گئی۔ شعراء پریشان، یہ کیسا شعر حسان پیش کر رہا ہے؟ ارے بات بھی مکمل ہے، 3 مصروں کا ہے، اور اس میں غلطی بھی نہیں نکالی جا رہی ہے۔ چلو فیصلہ کیا جائے، کس کو انعام دیا جائے گا؟ فیصلہ ہوا حضرت حسان بن ثابت کو انعام دیا جائے۔ ایک شاعر مجلس میں کھڑا ہوا، ایک شاعر محفل میں کھڑا ہوا، اور لوگوں سنو، یہ شعر میں نوٹ کر لیا ہوں، مجھے 1 رات کا موقع دیا جائے، مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے، یہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور گھر لے جا کر کے میں 1 رات کا ٹائم مانگتا ہوں، دوسری صبح آ کر کے میں اس میں غلطی نکال دوں گا۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک چھوٹی سی سورہ ہے،
وہ شاعر بہر کیف ان آیتوں کو لے کر کے گھر چلا جاتا ہے، رات بھر چراغ جلا کر کے ان آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کیوں اس میں غلطی نہیں نکل رہی ہے، غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، خود پھنس جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ بالآخر وہ صبح حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے او لوگو سنو، میں نے اس شعر پر کوئی غلطی نہیں نکالی، میں نکال نہیں پایا، اس شعر کے اندر میں نے کوئی نقص نہیں دیکھا، لیکن ایک مصرع جو باقی تھا، 4 مصروں کا جو شعر ہوا کرتا ہے، میں نے ایک مصرع اس کے آگے بڑھا دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کون سا مصرع ہے جس کو تم نے حسان کے شعر کے آگے بڑھایا ہے؟ وہ شاعر کہنے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ لوگوں سنو، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی انسان کا نطق اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیتیں ہیں۔ قرآن حکیم کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن حکیم کتنا پاورفل، کتنی پاورفل کتاب ہے، یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی وجہ بار بار میں دہرا رہا ہوں، پہلی وجہ توحید کے اندر خامی آ گئی، توحید کے اندر خلل آ گئی، توحید کے اندر ہمارے ملاوٹ آ گئی، ہم نے توحید کے اندر آمیزش کر لی شرک کی، اسی لیے مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ دوسری وجہ اتباع رسول کی مخالفت کر لی، سنت رسول کی مخالفت کر لی، اس وجہ سے بھی ہمارے اندر پریشانیاں، ہمارے اوپر پریشانیاں موجود ہیں۔ ایک تیسری وجہ جو میں نے بتائی قرآن حکیم سے دوری، ایک چوتھی وجہ شریعت کی نافہمی، دین اسلام کا مذاق، سنت رسول کو اپنے مطابق سمجھنا، دین اسلام کی ترجمانی کرنے کے بعد بھی اس کو اپنے عقل کے سانچے میں ڈھال کر کے سمجھنا۔ علماء مر گئے، علماء گھاس چرنے چلے گئے، ارے بھائی قرآن حکیم کا ترجمہ نہیں سمجھ رہے ہو، محلے میں مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے پوچھ لو، نہیں ہم اپنے مطابق سمجھیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے بنگال کے اندر بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جو قرآن حکیم کے ترجموں کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سمجھتے ہیں، حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اپنی عقل سے سمجھنے کی؟ یہ دین اسلام کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے طریقوں کو اپنی زندگی میں رائج کر لیا۔ اور دیکھیے شادی بیاہ کے اندر کتنے رسومات ہوتے ہیں، کتنے غلط رسومات ہوتے ہیں، کتنے قبیح رسومات ہوتے ہیں۔ جوتا چرائی، اور جوتا چرا کے چھپا رہا ہے، کون چراتا ہے؟ لڑکی والے چھپاتے ہیں جوتا، اور جوتا اگر لینا ہو تو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت قبیح رسم ہے جو ہم نے اپنی شادیوں کے اندر اس کو رائج کر لیا۔ ہماری پہلی شادی ہو رہی ہے، ہم ہی شادی کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت عثمان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے جوتے چرائے گئے تھے، ان کے چپل چرائے گئے تھے، اور ہم نے ہماری شادیوں کے اندر ایسے غلط رسومات کو ایڈ کر لیا ہے کہ شادی کے بعد بھی برکت نہیں ہوتی، شادی کے بعد بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے، مولوی ملا تو یہ کہتے ہیں کہ شادی کر لو اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول کرے گا، شادی کر لیے برکتیں غائب ہیں، برکتیں نہیں۔ اب مولوی پھنسا دیا شادی کروا کے، شادی تو کر لیے برکت نہیں ہے۔ اور کیوں برکت نہیں ہے؟ شادی کے اندر ہم نے غلط رسومات کو جو ایڈ کر لیا تھا، سنت سمجھ کے جوتا چرانا، سنت سمجھ کے وہ دولہے کے پیر دھلانا، اور دولہے کا پیر کون دھلائے گا بھائی؟ اور بیوی کی جو بہن سالی ہے وہ دھلائے گی آ کے۔
اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کون دھلائے گی؟ سالیہ کے دولہے کا پیر دھلائے گی، اور وہ دولہے کا پیر دھلاتے دھلاتے وہ نوچے گی، کاٹے گی، چونٹی کاٹے گی، انگلیوں کو مروڑے گی. اور بھائی پیسے نکالو، 1000 روپیہ نکالا، نہیں آج کل چلنے والا نہیں، 2000 نکالو، 3000 نکالو، اور جب تک 5-6 ہزار 8-10 ہزار نہیں نکل لیتے تب تک اس کی انگلی کو مروڑ کے بیچارے کو درد پہنچا دیتے ہیں. یہ رسومات، یہ قبیح رسومات ہم نے اپنی شادیوں کے اندر ایڈ کیا کہ نہیں کیا؟ اور کہتے ہیں شادی کے بعد برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. ہماری تنزلی اور ہمارے ذلیل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کی سنت کے مطابق ہم اپنے معاملات، اپنے عبادات، اپنے عادات و اطوار کو نہیں رکھتے. یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر عورتیں آتی ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں پر یہ سسٹم ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سارے جگہوں پر یہ سسٹم دیکھا گیا. باری باری آئیں گی، مٹھائی کھلائیں گی، دولہے کو مٹھائی کھلایا جائے گا اور لے کھا لے مٹھائی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے. شادیوں کو سنت کے مطابق کیا جائے، نکاح کو سنت کے مطابق کیا جائے. اور اگر نکاح کو سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، اور نکاح کے بعد جب برکت نہیں ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، شکایتیں لے کر مولویوں کے پاس نہ آئیں. اپنی شکایتیں اپنے پاس رکھیے. اتنا ہو گیا، اب چلو بھائی ودائی ہوگی، رخصتی ہوگی. گاڑی میں بیٹھ گئی دلہن، دولہا بھی بیٹھ گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے. اب چلو کوئی آئے گا وہ گاڑی گھیرنے کے لیے. یہاں ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. گاڑی گھیرنے کے لیے گاڑی گھیر دیا. اب بھائی وہاں بھی اس کو لوٹیں گے، بولے کہ پیسہ دو نہیں تو گاڑی آگے جانے نہیں دیں گے. وہاں بھی لے لیا. دلہن وہاں جا کے اپنے سسرال میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، اس کو پکڑ کے پھر وہاں پیر دھلائیں گے، پھر وہاں مٹھائی کھلائیں گے، پھر وہاں اس کے پیر کو مروڑا جائے گا، نوچا جائے گا، چوٹا جائے گا، اور دولہے سے پھر ریٹا جائے گا کہ بھائی تو ہی دے، تجھ سے ہی لے. اتنا سب کچھ ہو گیا. اور ان تمام چیزوں میں ایک سب سے بڑا قبیح رسم، ایک قبیح فعل جو یہ ہے، ابھی تو میں لڑکیوں کی طرف سے بول رہا تھا کہ لڑکیوں کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لڑکے بھی کم ہیں. مہر دیں گے 15,000 کا، ڈیمانڈ کریں گے 2 لاکھ کی بائک کا. جہیز کا معاملہ ان علاقوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کرناٹکا کے اندر بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز ابھی بھی موجود ہے. بلکہ اگر میں بات کروں پورے ہندوستان کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ موجود ہے. اور راجستھان کے اندر آج بھی میں آن دا اسٹیج کہہ رہا ہوں، آج بھی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو خریدا جا رہا ہے. راجستھان کے اندر آج بھی جہیز کی ڈیمانڈ پورے زور و شور سے ہے، پورے زور و شور سے. معلوم ہے آپ لوگوں کو جہیز کتنی قبیح چیز ہے، کتنا قبیح فعل ہے. اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کراچی کا. ایک بوڑھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے اس کو، اسی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میری 2 بیٹیاں، پہلی بیٹی ام کلثوم اور دوسری بیٹی عابدہ، یہ دونوں بیٹیاں بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل، صوم و صلاح کی پابند، نماز کی پابند، یہ تمام چیزیں. اور وہ جو بوڑھا تھا وہ گاؤں کا چودھری تھا. رشتے آتے تھے اور رشتے آنے کے بعد رشتے چلے بھی جاتے تھے. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں چودھری کے گھر میں بیٹی موجود ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں چودھری کے گھر میں بیٹی موجود ہے، بڑی خوبصورت اور خوبصورت ہے. اپنا رشتہ لے کر جاتے تھے. اور چودھری صاحب ذرا اپنی بیٹیوں کو دکھانا، میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر کے آیا ہوں. گئے اور ان کی بیٹیوں کو دیکھ لیا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، صوم و صلاح کی پابند بھی ہیں،
ہم نے رشتہ فکس کر لیا۔ چودھری صاحب گاؤں کے چودھری ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، گاؤں کے بڑے سرپنچ ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح کہ جہیز کتنا دے رہے ہیں، جہیز میں کون کون سی چیزیں دے رہے ہیں؟ چودھری صاحب کہنے لگے کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی تو ہے نہیں، میری بیوی نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی چھوڑ کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چل بسی ہے، میں اکیلا باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی کردار نبھایا ہوں اور اپنی بچیوں کو بڑی محنت سے بڑا کیا ہوں، میری بچیاں بڑی خوبصورت و بڑی خوبصیرت ہیں، اگر میری بچیاں میرے گھر سے چلی جائیں گی تو یہ چمن بالکل خالی ہو جائے گا اور یہ چمن بالکل بھی خالی ہو جائے گا، لیکن ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری بچیاں اپنا خوشبو اس گھر میں چھوڑ جائیں گی۔ بہرکیف رشتے آتے رشتے چلے جاتے، رشتے آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، اسی طرح سے شب و روز کا سلسلہ جاری و ساری رہا، کوئی آگے رشتہ مضبوط نہیں کرتا تھا، معلوم ہوتا تھا چودھری غریب ہے، معمولی چھوٹی سی زمین ہے، اسی پر کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بیٹیوں کو جہیز دینے کے لائق نہیں ہے، لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، چلو اپنی بہو بنا لیا جائے، اپنی بیوی بنا لیا جائے، نہیں جہیز کا مطالبہ کر دیا کرتے تھے۔ بہرکیف پڑوس کے گاؤں کا ایک چودھری تھا جس نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے رشتہ بھیجا کہ اے میرے پڑوس کے چودھری ذرا دیکھو میرے 2 نوجوان بیٹے ہیں، میرے ان 2 نوجوان بیٹوں کے لیے میں تیری 2 نوجوان بیٹیوں کا رشتہ مانگتا ہوں، تیری 2 نوجوان بیٹیوں کا ہاتھ مانگتا ہوں، تیری بیٹیوں کے بارے میں سنا ہے کہ تیری بیٹیاں بڑی خوبصورت اور بڑی خوبصیرت ہیں، تیری بیٹیاں بڑی اچھے اخلاق والی ہیں، تیری بیٹیاں صوم و صلاۃ کی پابند ہیں، بڑی نیک ہیں، اخلاق والی ہیں، تیری دونوں بیٹیوں کا میں ہاتھ میرے 2 بیٹوں کے لیے مانگتا ہوں۔ پڑوس کے چودھری نے رشتہ بھیجا اور رشتہ بھیجنے کے بعد رشتہ پکا بھی ہو گیا، شادی کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی۔ شادی کے دن لڑکے والے ایک بڑی بارات لے کر کے لڑکی والوں کی طرف آئے اور یہ ظلم کیا، ایک بڑی بارات لے کر کے لڑکی والوں کی طرف آئے، دونوں بھائی دونوں لڑکے دولہے کے روپ میں سجے ہوئے ہیں، شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور صحرا سجا ہوا ہے، دونوں لڑکے گاڑی سے اترے اور ابھی گئے نکاح کرنے کے لیے، نکاح خوانی بھی ہو گئی، نکاح خوانی کے بعد ایجاب و قبول بھی ہو گیا، ایجاب و قبول کے بعد مسجد میں چھوارے اور بتاسے بانٹنے لگے، مسجد میں مٹھائیاں بانٹنے لگی، نکاح کے بعد جو معمول ہے کہ چھوارے بانٹے جاتے ہیں بانٹنے لگے، سارے لوگوں نے چھوارے بھی کھا لیے، جو بڑی بارات آئی ہوئی تھی وہ بڑی بارات تاکہ اس غریب آدمی کے گھر پورا کا پورا کھانا بھی کھا گئی، حالانکہ اتنا انتظام نہیں کر پایا تھا، اور اس نے جتنا انتظام کیا تھا، چھوٹی سی زمین تھی، آدھی زمین بیچ کر کے اس نے انتظام کیا تھا، جتنا بھی انتظام کر پایا۔ بہرکیف اتنا سارا معاملہ ہو جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو تیار کرنے کے بعد بیٹیوں کو ودا کرنے لگا، ودا کرنے کے لیے وہ ماں موجود نہیں ہے جو ماں یہ سینے سے لگ کر کہہ سکے کہ اے میری بیٹی جہاں جا رہی ہو وہی تمہارا اصل گھر ہے، جہاں جا رہی ہو وہاں ساس سسر کے ساتھ ماں باپ کی طرح رہنا، وہاں نند کے ساتھ بہن جیسا سلوک کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بہترین کلمات کہنے کے لیے عابدار ام کلثوم کے پاس ان کی ماں موجود نہیں ہے، ان کی ماں مر چکی ہے۔ بہرکیف دونوں بہنیں زنان خانے میں موجود ہیں، دونوں بہنیں عورتوں کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر پڑوس کے گاؤں کا چودھری آیا، او لڑکی کے ابو بتا ذرا تو نے دہیج کے لیے کتنا سامان تیار کیا ہے، جہیز کے لیے تو نے کون کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہیں؟ چودھری کہتا ہے، لڑکیوں کا باپ کہتا ہے، اے میرے بھائی تو بھی چودھری ہے میں بھی چودھری ہوں، لیکن تیری چودراہٹ کا معاملہ یہ ہے کہ تو بڑا امیر ہے، میری چودراہٹ کا معاملہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں، میں نے بس اتنی سی تیاری کی ہے۔ وہ چودھری کہنے لگا کہ تو ایسے جہیز کا سامان دے رہا ہے جیسے کہ تو انسان کی بچی نہیں بلکہ بلی کی بچیاں ودا کر رہا ہے، اتنا سا جہیز کا سامان، اتنا سا میں لوں گا؟ میں سوچا کہ تو بھی چودھری میں بھی چودھری، تیرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لوں۔
تو میری عزت بڑھ جائے گی، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے، تو کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، الٹا جو میری عزت ہے بچی کچی اس کو بھی تو خاک میں ملا دے گا، ایسا کر میں تیری بیٹیوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ بڈھا کہتا ہے میں تیری بیٹیوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیری بیٹی کو رکھ لے۔ لڑکیوں کا باپ کہتا ہے اے میرے بھائی، جتنی میں دے سکتا تھا دے رہا ہوں، باقی میری آدھی زمین جو بچی ہوئی ہے میں اس کو بھی بیچ کر کے تجھے دے دوں گا۔ اے میرے بھائی، تھوڑی سی زمین میری بچی ہوئی ہے، میں بعد میں اس کو بیچ کر کے تجھے جہیز کا سامان دے دوں گا، لیکن فی الحال تو میری بیٹیوں کو یہاں پر نہ چھوڑ کے جا۔ میری دو معصوم کلیاں ہیں، میری دو یہ معصوم بچیاں ہیں جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جن کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنا وجود پورا بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چودھری کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم تیری بیٹیوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ جو دو دولہے بن کر کے آئے تھے، وہ دونوں دولہے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو ٹھیک ہے چھوڑو جانے دو، ہم جہیز نہیں لیں گے۔ وہ دونوں لڑکے بھی جہیز کے منتظر ہیں کہ کہیں سے کچھ بڑا سا اماؤنٹ مل جائے، بڑا جہیز مل جائے۔ اب دیکھیے انجام کیا ہوا۔ لڑکیوں کا باپ اپنے سر سے پگڑی اتارتا ہے اور سامنے والے چودھری کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اے میرے بھائی، میں میری بچیوں کے سکھ کا، میری بچیوں کی خوشی کا تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میری چودراہٹ، میری عزت، میری پگڑی میں تیرے قدموں میں ڈال رہا ہوں، لیکن اے میرے بھائی، میرے بچیوں کو ایسے چھوڑ کے نہ جا، جہاں پر خوشیوں کا ماحول بننا تھا وہاں پر یہ ابھی ماتم چھائے گا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ وہ چودھری اپنے پیر سے اس کے پگڑی کو روم دیتا ہے، کہتا ہے کہ جا، میں تجھے نہیں مانتا، تیری بیٹیوں کو لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہاں پر معاملہ کیا ہوا، ایک بیٹی، چھوٹی بیٹی عابدہ یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی، زنان خانے سے سارا منظر دیکھ چکی تھی، گئی اپنے روم میں جانے کے بعد اس نے چاخولی چھڑا لی، اور چھڑا لینے کے بعد اس نے اپنے گردن پر چلا لیا۔ چھوٹی بیٹی عابدہ نے چھڑا لیا، اور چھڑا لینے کے بعد اس چھرے کو اپنے گردن میں چلا لیا۔ باپ دوڑتا دوڑتا آیا، اے میری بیٹی عابدہ، اے میری کلیجے کی ٹکڑی، یہ تو نے کیا کر لیا؟ ایسے تو حرام موت مر جائے گی، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ باپ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گیا، لیکن یہاں پر خون تیزی سے بہہ چکا تھا، اسی لیے چھوٹی بیٹی عابدہ مر گئی، انتقال کر گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ باپ گیا، غصے میں گیا، اور بدلہ لینے کی ہوس، بدلہ لینے کی آگ اس کے دل میں تھی۔ گیا الماری سے پستول نکالا، الماری سے بندوق نکالا، اور اپنی بڑی بیٹی کی طرف تان دیا، اور بڑی بیٹی کی طرف تاننے کے بعد بڑی بیٹی نے ایسے کر کے کیا، اور ایسے کرنے کے بعد جو دلہن چوڑیاں پہن کے رہتی ہے، دلہن کی ہاتھ مہندی سے سجی ہوئی رہتی ہے، جیسے ہی ایسے کیا، باپ نے بندوق چلا دی، اور جیسے ہی بندوق چلائی، آپ پڑھیے اور مطالعہ کیجئے اور اس واقعے کی تحقیق کیجئے، بندوق کی گولیاں ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو توڑتے ہوئے بڑی بیٹی ام کلثوم کے سینے میں جا لگتی ہے، بڑی بیٹی بھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کر پیش آ رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہ چودھری دوبارہ باہر گیا، باہر جانے کے بعد اس چودھری کو بھی کنپٹی پر بندوق تان دیا، جو جہیز کا مطالبہ کر رہا تھا، اس چودھری کے کنپٹی میں بندوق تاننے کے بعد اس کو بھی وہیں پر ڈھیر کر دیا، اس کو بھی مار دیا، اور پھر وہ دونوں دولہے جو بن کر کے آئے تھے، دونوں بھائیوں کی طرف بھی بندوق تان کر کے دونوں کو مار دیا۔ جہیز کی لعنت اور جہیز کی نحوست اور جہیز کی خرابیوں کو دیکھیے کہ کس طرح سے جہیز کی وجہ سے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، جہاں پر شامیانے بجنے تھے، جہاں پر شادیانے بجنے تھے، جہاں پر ڈف بجنے تھے، جہاں پر خوشیوں کا ماحول ہونا تھا، جہاں پر پھول کی بارشیں ہونی تھی، جہاں پر مٹھائیاں کھانی تھی، جہاں پر مرغ
مسلم توڑنے تھے وہاں پر 5 اموات ہو جاتے ہیں صرف اسی جہیز کی نحوست اور اسی جہیز کی بنا پر۔ کہاں جی رہے ہیں ہم لوگوں کے گاؤں میں، ہم لوگوں کے علاقے میں، اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش نہیں آئے نا، اسی لیے ہم جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہیز کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور کہو ان سے کہ بھائی جہیز نہ لو، ہمارے ایک کے نہ لینے سے کیا جہیز کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سب لے رہے ہیں ہم بھی لیں گے۔ یہ ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہیں۔ اور میر تقی میر کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ میر تقی میر ایک بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، جوان ہو گئی، بیٹی بڑی ہو گئی، شادی کی عمر ہونے لگی۔ میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو شادی کرنے کے بارے میں سوچ وچار کی، خیال کیا۔ بہرکیف رشتے آتے گئے، رشتے آتے چلے جاتے، رشتے آتے چلے جاتے، بار بار رشتے آتے، بار بار رشتے چلے جاتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ معاملہ بالکل صاف تھا، معاملہ بالکل کلیئر تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ یہی کہ جہیز کا سامان تیار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میر تقی میر کی بیٹی کا بھی نکاح کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ بہرکیف ایک آدمی رشتہ بھیجتا ہے، میر تقی میر ہاں کر دیتا ہے، اپنے گھر کو گروی رکھ کر کے، اپنے گھر کو گروی رکھ کر کے پیسے لیتا ہے، جہیز کا سامان تیار کرتا ہے۔ شادی کے 5 دن پہلے جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ آتی ہے کہ دیکھو شادی کا ماحول ہے، ایسا کرو کہ تم جہیز کی یہ ساری چیزیں تیار کر لو، ہم شادی کے دن یہ ساری چیزیں لے کر کے آئیں گے۔ میر تقی میر نے سارے جہیز کے سامان تیار کر لیے۔ بیٹی کو شادی کے دن سرخ جوڑے میں، سرخ سوٹ میں اس نے ودا کر دیا۔ بیٹی سسرال لا گئی، اور سسرال لانے کے بعد کسی نے بیٹی کے کان میں یہ خبر کر دی کہ او میر تقی میر کی بیٹی، تیرے باپ نے اپنا گھر بیچ دیا تیرے گھر کو بسانے کے لیے، اس نے اپنا گھر بیچ دیا تیرے گھر کو بسانے کے لیے۔ میر تقی میر کی بیٹی پریشان ہو گئی، میر تقی میر کی بیٹی ششدر و حیران رہ گئی، اس کو سخت صدمہ لگتا ہے، سخت اٹیک پڑتا ہے۔ اس رات اٹیک پڑتا ہے جس رات کا ہر لڑکا لڑکی کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، ہر لڑکے کو بھی انتظار رہتا ہے اور ہر لڑکی کو بھی انتظار رہتا ہے۔ اس رات اس لڑکی کو اٹیک پڑتا ہے، اس رات اس لڑکی کو صدمہ پہنچتا ہے، اور اسی رات وہ وہیں پر انتقال کر جاتی ہے، بستر زفاف میں انتقال کر جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے میر تقی میر کے کانوں میں آواز گئی، او میر تیری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، تیری بیٹی مر چکی ہے، تیری بیٹی زندہ نہیں ہے۔ میر تقی میر کسی طرح سے اپنے گھر سے سسرال لایا، اپنی بیٹی کے سسرال لایا، آ کے کیا دیکھتا ہے، ہائے ہائے جہیز لینے والوں سنو کیا انجام ہوا۔ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس باپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہوں گے، اس باپ کے کلیجے کا کیا عالم ہوا ہوگا جس باپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی نوجوان بیٹی کا جنازہ اٹھتے دیکھا ہوا ہوگا۔ ذرا دیکھیں میر تقی میرا کہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جس سرخ کپڑے میں، جس سرخ سوٹ میں اس کی بیٹی ودا ہوئی تھی، جس سرخ کپڑے میں اس کی بیٹی ودا ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی، سسرال والوں نے اس کو بھی اتار دیا اور سفید کپڑا، سفید چادر اس کی بیٹی کے اوپر پہنا دیا۔ اب ویسے کہ ویسے کھٹیا میں پڑی ہوئی ہے، سفید کپڑا اس کے اوپر پہنا دیا۔ میر تقی میر نے اپنی بیٹی کے چہرے سے وہ سفید کپڑا ہٹایا، اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیا، اور پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا آخری شعر کہا، اور آخری شعر اس نے کیا کہا، اب آیا خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا
نہ تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، او میری بیٹی ساری چیزیں تو میں نے تجھے جہیز میں دے دیا، لیکن یہی واحد کپڑا تھا کفن کا کپڑا جو میں نے تجھے جہیز میں نہیں دیا، جو تیرے سسرال والوں نے دیا۔ یہ کس چیز کی نحوست ہے اور کس چیز کی خرابی ہے؟ جی تمام باتوں سے کیا معلوم ہوا؟ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی شادیوں میں اس چیز کو ختم کریں، سنت رسول صلی اللہ